بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو کس بات پر مغرور ہو، مومنو کس بات پر مغرور ہو، کیوں خود آئی میں خدا سے دور ہو، کام دنیا کی نہ دولت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی۔ کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، نامۂ اعمال دیکھا جائے گا، کام اللہ کی عبادت آئے گی، غافل جس دن قیامت آئے گی۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، آج بتاریخ 7 ربیع الاخر مطابق 3 اپریل 2009 میلادی کا یہ پروگرام مکتب دعوت و تجاریات البقیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہم آپ جملہ سامعین کا استقبال کرتے ہوئے اپنے معزز مہمان و مخلص بھائی فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کا بے حد ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کی، اور ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے علالت اور بیماری کے باوجود آپ نے ہم سامعین کی ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو آپ سے مزید استفادہ کی توفیق بخشے۔ بھائیوں اور دوستو، یقیناً آج کی یہ رات اور آج کی یہ گھڑی اور یہ ساعت بڑی مبارک ہے، بابرکت ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا مجمع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے مخلص دوست اور فاضل بھائی شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کے ساتھ مل بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور الہ العالمین اس مجلس کے عوض ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے اور صحیح صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی فرمائے۔ دوستو، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مزید میں کچھ نہ عرض کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے عزیزم خالد محمد عبدالکلام کو دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں
اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس مجلس کا آغاز کریں۔ خالد محمد ابوالکلام فلیتفضل مشکورا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جزاک اللہ خیر الجزا احسن الیک۔ دوستو اور بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام کے محاضرہ اور لیکچر کا عنوان ہے محرمات جنہیں حلال سمجھ لیا گیا۔ اب میں بلا کسی تاخیر اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواد حسنہ سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ فلتفضل مشکورا۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں. اس دین میں حلال وہ چیز ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حرام وہ ہے جس کی خبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہیں، کچھ کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہے، اور کچھ چیزوں سے مالک نے سکوت فرمایا یہ عافیت ہے. اللہ کی اس عافیت کو قبول کرو. مالک کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، اس نے جس چیز سے سکوت کیا بھول کر نہیں، عافیت کے طور پر اپنی مخلوق کے، اس کو قبول کرو. حرام کردہ چیزیں اللہ عز و جل کی حدود ہے، اور مالک فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. اور جو ان کے قریب جاتا ہے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو توڑے. جہاں مالک نے روکا ہے وہاں نہ رکے. اللہ نے جو حد بندی کی ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس پر عمل نہ کرے، اللہ کی حدود کو توڑے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یدخلہ نارا، ایسے انسان کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کیا جانے والا عذاب یہ اس کے نصیب میں ہوگا. حرام کردہ چیزوں سے بچنا مومن پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر واجب ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ. جس کو نبی نے جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جاؤ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے. جہاں نبی روک دے اس سے رک جاؤ. جو کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے مطابق. آئیے قرآن حکیم پوچھتے ہیں کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد پاکیزہ جگہ ہے. کوئی آپ کو وہاں پر دودھ لا دے، کھانا لا دے، کیا خیال ہے مسجد میں کھاؤ گے یا نہیں؟ کھائیں گے. پاک جگہ ہے، اور جو چیز پیش کی گئی ہے وہ بھی پاک ہے. جو چیز پیش کی گئی ہے وہ پاک ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جا رہا ہو اور وہاں جا کر وہ چاول کی پلیٹ ساتھ لے جائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دودھ کا گلاس لے جائے؟ کیوں؟ خبیث جگہ ہے، خبیث جگہ پر بیٹھ کے پاک چیز نہیں کھائی جاتی. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ لگائی ہو؟ کوئی سگریٹ پینے والا مسجد میں سوٹے مارتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے ڈبی نکال کے جوتی کے اندر ڈال کے پھر مسجد جاتا ہے. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والے باتھ روم میں بیٹھ کے ضرور سوٹے مارتے ہیں. جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی ان کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ مسجد پاک جگہ ہے. آپ اکثر لوگ جی آپ دکھائیں سگریٹ کہاں پر حرام ہے. پٹھان بھائی سے بات کر، نسوار کا نام دکھاؤ. مانا قرآن نے کدھر ہے نسوار حرام ہے؟ بھائی آسانی سے سمجھ لیں. اس نشے کو حرام سمجھنے کے لیے آسانی کی مثال دی ہے. مسجد پاک جگہ
خبیث جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، وہاں پاک چیز نہیں چلتی، یہ ضرور چل جاتی ہے، اندر بیٹھ کے ڈال لیتا ہے یا سوٹے مار لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ خبیث جگہ ہے اور خبیث جگہ پر خبیث چیز کھائی جاتی ہے۔ اور مالک کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیز ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز کو ہم نے حرام کیا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں حرام کردہ امور۔ مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو ان کو، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، میں تمہیں رب کا پیغام دوں، میں تمہیں رب کی طرف سے یہ آواز پہنچاؤں اللہ نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلا حرام، یاد کر لیجئے اس جملے کو کبھی نہ بھولنا، شراب حرام ہے صحیح بات ہے، زنا حرام ہے صحیح بات ہے، چوری حرام ہے صحیح بات ہے، قتل حرام ہے صحیح بات ہے، لیکن حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کس کے الفاظ میں؟ مالک کی کتاب۔ مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو، تعالوا آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تمام حرام چھوٹے، زنا، چوری، قتل، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر چیز چھوٹی ہے، سب سے بڑا حرام یہ ہے کوئی انسان اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شروع کر دے، کسی اور کو ساتھی بنائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ماں باپ کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس حرام سے پہلے حرام اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، روزی روٹی کے کم پڑ جانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل، وہ اس دور کے لوگ تھے جو قتل کیا کرتے تھے، یہ قتل آج بھی جاری ہے، طریقہ کار بدل گئے، طریقہ واردات بدل گیا۔ انڈیا پاکستان میں آپ نے نہیں کبھی اشتہار دیکھا بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، زیادہ بچے ہوں گے وسائل وہی رہیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ کھلانے والا تو نہیں ہے، کھلانے والا وہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے، تیرے باپ کو بھی کھلاتا رہا، اور وہ عرش پہ موجود اللہ ہے۔ نحن نرزقکم، لوگوں تمہیں رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں رزق ہم نے دیا ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، تمہاری اولاد کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مالک کہتا ہے یہ حرام چیزیں ہیں۔ آئیے ان حرام چیزوں میں سب سے بڑے حرام کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کبائر میں بھی سب سے بڑا، کیا اس کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ سودا بڑا عظیم ہے، نصیب جس کو ہو جائے۔ تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا رب تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ میرے نبی کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں سے کچھ مانگنے کے وقت میں سے کچھ حصہ دعا مانگتا ہوں، کچھ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 2 حصے 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا اور زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ۔ اس نے کہا 2 حصے درود کر لوں گا، 1 حصہ دعا مانگ لوں گا۔ کہا اور بھی زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ۔ اس نے کہا آقا آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا، دعا کا سارا وقت تیری ذات پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ آقا نے کہا اے میرے صحابی، اگر تو ایسا کر لے گا رب بغیر مانگے تیری دل کی تمناؤں کو پورا کر دے گا، تیرے کھاتے کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ پر وہ درود کون سا؟ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج،
درود میڈ ان انڈیا پاکستان، وہ درود جو محمد نے اپنے صحابہ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ ہو۔ انگوٹھا چومنا محبت نہیں ہے، انگوٹھوں کو آنکھیں سے لگانا دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے پردہ سماج سے ٹکرائے محمد، زبان فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، ہمیں وہ جرم بتائیے جو تمام کبائر میں بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا حرام کام ہے کہ اس سے بڑا حرام اور کوئی۔ فرمانے کا اعلان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مالک نے شرک کو معاف، زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، ڈاکہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک جرم اس دھرتی پہ ایسا ہے لوگوں، ایک جرم جو کسی کنڈیشن میں، دو چیزیں یاد کرنا، کسی کنڈیشن میں اور کسی کا بھی معاف انبیاء سے بھی ہو جائے تو مالک کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان انبیاء سے بھی یہ جرم ہو جاتا تو ان کے اس جرم کو بھی میں معاف۔ ارے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنی عزت کی شراکت انسان بھی برداشت۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کو بڑی بھوک لگی کہ بیگم سے کہتے ہیں روٹی لاؤ، کہہ دیجیے پکی کوئی نہیں، معاف کر دے، لیٹ ہو گئی آج، تو جا معاف کرتا۔ کپڑے لاؤ میں آفس سے آ رہا ہوں، استری نہیں کر سکی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوئے گی غلطی، جا معاف کیا۔ جوتی لاؤ پالش کی بھی، او جی بچے رو رہے تھے میں جوتی بھی پالش نہیں کر سکی، معاف کر دو، جا معاف کیا۔ کرو گے یا نہیں؟ بڈھی جب اگر لگے تو ضروری کرو گے، معافی ہوگی، بیگم ہے، بیوی ہے، محبت ہے، جو جو معافی مانگتی گئی کرتا گیا، وہ معافی مانگتی گئی میں کرتا گیا۔ بیگم صاحبہ میرے پاس جب آ کے بیٹھ گئی تو کہنے لگی جناب آپ جب آفس چلے گئے تھے نا، ذرا غور کرنا تھوڑی سی محبت اور توجہ کے ساتھ، جب آپ آفس چلے گئے تھے نا باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میری اچانک باہر نظر پڑی، ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت آپ بھی بہت ہیں، اچھے مجھے آپ بھی بہت لگتے ہیں، لیکن کاٹ او بھی نہیں سی، خوبصورتی میں کم، مجھے اس پر بھی بڑا ہی پیار آیا، اچھے آپ بھی ہیں، برا وہ بھی نہیں تھا۔ گردن مروڑ کے تکا دو گے گھر سے باہر یا نہیں، اور پیچھے سے 3 پھیر مارو گے، طلاق طلاق طلاق، وہ کہے گی معاف کر دو، کہے گا معافی، کہے گی روٹی نہیں دی معاف کر دیا، روٹی نہیں دی معاف کر دیا، کپڑے نہیں دیے معاف کر دیا، جوتے نہیں دیے معاف کر دیا، ایتھے بھی معافی دے دیو، کہے گا جڑی اگ مینوں لگی ہے ہن معافی کیا تم نے کہا ہے، خوبصورت میں بھی ہوں، اچھا میں بھی ہوں، پیارا میں بھی ہوں، کم وہ بھی نہیں تھا، جا پھر اسی کے ساتھ رہے، مجھے تیری خدمت کی ضرورت نہیں۔ مالک کے لیے اعلی مثال، لوگوں شرک ایسا جرم ہے، عزت میں شراکت ایسا جرم ہے، انسان برداشت نہیں کرتا تو مالک کہاں برداشت کرے گا۔ کہنے والوں تم کہتے ہو اللہ بھی ہے اور حجمیری بھی تو داتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا ہے اور لال شہباز سکندر کا درگاہ کا طواف بھی ہے، اللہ کے گھر کا بھی حج ہے، پیروں کی درگاہوں کا بھی حج ہے، یہ شرک و جرم ہے۔ مالک کہتا ہے لا یغفر ان یشاء، اے بندے تیرے گناہ اس دھرتی پہ رکھے جائیں، یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے۔ کس کے گناہ ہوں گے اتنے؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کے مسافر، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال سفر کے برابر، الہ القیاس، یہ پورا گیپ گناہوں کا بھر جائے۔ مالک کہتا ہے یہ سارے گناہ لے کر تم میرے پاس آئے، اس میں صرف ایک گناہ زنا والا، چوری والا، ڈاکے والا، غیبت والا، چغلی والا، قتل والا، ایک گناہ نہ۔ مالک وہ گناہ کون سا ہے؟ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یہ سارے گناہوں والی زمین کو رحمت میں کنورٹ کر کے تیرے حوالے کر دوں گا، وَلَا أُبَالِ
یہ شرک وہ جرم ہے جو تمام کبائر میں سب سے بڑا ہے، اور حرام کاموں میں سب سے پہلے حرام چیز اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شرک وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والا اس کا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور شرک کی موجودہ صورتیں معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوب آسیا میں بہت زیادہ شرک غیر اللہ کی پکار کی صورت میں پھیلا ہوا۔ اٹھتے بیٹھتے آپ سنو گے وہ اپنے بزرگوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سنانا بھی انٹرویو آپ نے کیا کہہ رہا تھا، 7 پھیرے پا کے جو منگو گے بیڑا ہی پار۔ یہ نہیں پتا دنیا میں بھی غرق، آگے بھی غرق۔ مشرک کا بیڑا پار نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو فوت ہو کے دفن ہو کے اپنی قبروں کے اندر، وہ جو فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی وراثت بٹ گئی، جو اتنے لاچار ہو گئے، اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کے کپڑے کاٹ کر اتارنے پڑے، وہ کپڑے اتارنے پر قادر، ان کو استنجا کرانا پڑا، وہ کرنے پر قادر، ان کو غسل دینا پڑا، وہ دینے پر قادر، ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا، وہ چلنے کے قابل، ان کو قبر میں اتارنا پڑا، خود اترنے کے قابل، ان پہ مٹی ڈالنی پڑی، اپنی مٹی خود اوپر ڈالنے کے قابل، ان کے یتیموں کی آنسو خشک کروانے پڑے، ان کو تسلیہ دینی پڑی، وہ اپنے بچوں کو چپ کروانے کے قابل، ان کی بیوییں عدت گزار کے کسی اور بستر کی زینت بن گئی، وہ اپنی بیوی کو کسی اور کی بننے سے روکنے کے قابل، جو اتنے مجبور، جو اتنے بے بس، جو اتنے لاچار، ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے ان مجبور اور بے کس انسانوں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے، کون ہے بتوں کو پکارنے والوں، ڈھیریوں پہ گرنے والوں، درگاہوں کا طواف کرنے والوں، کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ اور وہ مجبور عام انسان ہو یا وقت کا نبی ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے یا نہ تھے؟ قرآن خبر دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو جھٹلا کوئی سکتا؟ مجبور، مچھلی کا پیٹ، گرفتار، وہاں سے آواز لگاتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں کس کو؟ کس کو؟ مشکل کشا کو۔ یا وہ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود حاجتوں کا مجبور نہ ہو، اللہ کا پکارا۔ اور مالک نے بھی کہا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، میری تسبیحات بیان کی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ وہ اللہ مشکل کشا، اس کو چھوڑ کر پکارا کس کو جا رہا ہے؟ مردوں کو؟ تو مالک کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے مشکل کشا جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ تمہاری میں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب شامل ہوئے یا نہ؟ ابو جہل کا بیٹا شامل ہوا یا نہ؟ اکرامہ یمن کی طرف دوڑ رہے، کشتی میں سوار، کشتی بھور میں پھنسی، لات و عزا کے پجاریوں نے ان کو پکارا لیکن کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ پھر عرش والے اللہ کو پکارا، پھر عرش والے الہ کی طرف منہ کر کے آوازیں لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہی آپ کے رب کے نام کی آواز لگائی، رب نے ہماری کشتی کو بھور سے نکال دیا۔ وہ اللہ جو مصیبتیں دور کرتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان والے کہتے ہیں او پرانی کھیڑ سی، جب کوئی نہیں پہنچا تھا، وہ اکرمہ کی کشتی تھی۔ آپ کو کیا پتا ہمارے ایک مرید کی کشتی ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پھر بی بی کو خیال آیا، اس نے یاری شریف دی، 12 سال کی ڈوبی بی کو باہر لگا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں عقل مندو، جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی؟
بندے دا پتر 12 گھنٹے بھی کھڑ وہ 12 سال مچھلی کے سمندر میں رہے اور زندہ رہے. کیسے رہے؟ کہا وہ اور تھے. اب مشکل کشا مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. کوئی یا علی کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا پنجتن پاک کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا ہے. اور قرآن یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں. محمد علیہ السلام, علی, حسن, حسین, میرا ایمان ان کی محبت پہ موجود ہے. ان کی محبت ایمان ہے, ان سے بغض کفر ہے. لیکن سنیے, ان کی جتنی بھی عزت کر لی جائے, رب ہے, یہ اس کے بندے ہیں. رب کے بندوں کو رب والا مقام دیا جا سکتا. اور قرآن اس کی خبر دیتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یا علی, یا حسن, یا حسین, یا قائم آل محمد, 12 کو پکار لو, 12 کو پکار لو, 4 کو پکار لو, نبی, علی, ولی, پیر کو پکار لو, تم جس کو بھی پکار رہے ہو, ان سب کے بارے میں قرآن آواز لگا رہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو, عباد امثالکم, وہ تم جیسے انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مجبور ہیں, اللہ کے حکموں کے سامنے مجبور ہیں. وہ مشکل کشا نہیں ہے, وہ حاجت روا نہیں ہے. بعض قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں, قبروں کے کونوں کو چھوتے ہیں, کہیں جھولے لال کے جھولے کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں تبرک ہو گیا, برکت ہو گئی, کہیں پیر کی گالی سن کے سمجھتے ہیں بابا تنکے شاہ, مان سینے کا ننگا پیر, نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, بے نظیر کو زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, سارا کچھ بابا دھنکے کے ہاتھ میں. اس طرح غیر اللہ کی پوجا, اس طرح شرک اکبر چھوٹے سے لے کر بڑے تک کر رہے ہیں. درگاہوں پہ جا کر, قبروں پہ جا کر, ان قبروں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مسجدوں میں, نماز میں, عبادت میں, اور آواز لگاتے ہیں بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے کھری, تیری مولوی انہوں ود مت نہیں, تیری کھری کہاں ہوگی, تو مردے سے مانگ رہا. کھری کرنے والا اپنے عرش پر, الرحمن علی العرش استوى. آواز لگانے والے تھے, آئے ہیں تیرے در پہ داتا, کچھ لے کر جائیں گے. وہ کھڑے پکارتے رہتے ہیں, آئے ہیں تیرے در پہ, کچھ لے کے جائیں گے. کوئی کچھ بھی نہ دے گا, جان دے جوتی چوکے لے جائیں گے, کچھ نہ کچھ لے جائیں گے, خالی جان دے. ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. ہم یہ غیر اللہ کو پکارنے والے, آئیے قرآن حکیم سے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ, اس سے بڑا بھٹکا ہوا, صراط مستقیم سے دور. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک بھی دے سکتے. لوگو, اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات سنا رہا ہوں, دل میں غصہ آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار, لیکن کیا کروں, توحید کی دعوت ہے ہی کرنی. ذرا قرآن کی آیات پہ پیار اور محبت سے غور تو کرو. مالک ہے, تم ان کو پکار رہے ہو, من لا يستجیب له, جو اس پکارنے والے کی پکار کا جواب. اب تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے, پیر شاہ جمال, کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال. اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا, یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے, یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے, ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے. اللہ کے لیے سوچنا. میرے نبی کی وفات پہ حسنین کریمین کو نبی نے چپ کروایا, حضرت فاطمہ کو چپ کروایا. اللہ کے لیے سوچیے. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے, وفات کے بعد یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے, سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے, اپنے بچوں کو چپ کرواتے, اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے, آپ کی باری بعد میں آتی. لیکن مالک کیا کہتا ہے, من لا يستجیب له الى یوم القیامہ, یہ قیامت تک
ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِ غَافِلُونَ, اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں. جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا, اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں, اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں, سچے اولیاء, نیک اولیاء, نیک بزرگ, اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکیرانی سرکس لگی ہوئی جہاں خسرے ناچ رہے ہیں, ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے, ہماری قبر پہ بھنگ گھوٹی جا رہی ہے, سگریٹیں چل رہی ہیں, افیم کی, چرس کی, اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو, ان مریدوں کی, وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ خود سوچ. آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں, بزرگ ہیں. ان کا قصور نہیں, قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا. اگر مان لے آپ کی بات, یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں, ان کو خبر ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا, اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما, لا تجعل قبری وطن یعبد, میرے قبر کی حفاظت فرمانا, اس کو لوگ بت نہ بنا دیں, اس کی پوجا نہ شروع کر دیں. کہا ہے میرے صحابہ, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر میں میلہ. پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آ کے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے, کیا کر رہا ہے؟ جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, جو نیک ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں, اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں, عذاب کے اندر ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تمہاری پکاروں سے, تمہاری قوالیوں سے, تمہاری سور و پکار سے, رونے پیٹنے سے غافل ہیں. نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں. اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں, تسی کتنے مرنا ہوئے جو بابی, ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا, اندھا ہو جاتا ہے, پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے. مان لیا اس کرامت, بابا جی سب کچھ جانتے ہیں, واقعی اندھا کر دیتے ہیں. ایک سوال کا جواب تو دے دو, پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے, اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں کھلا چھڑو, چکے بیٹھ ہو کوئی پیر اوپر اندھا کر دے, کہتا کسی نہیں چھڑنا, تالا نہ لائیے تو کسی نے بھائی دنوں دن خالی ہو جائے. بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں, یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا حجمیری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیر اندھا. گستاخوں والی بات کرتے ہو, ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا. وہ جانتے سب کچھ ہے لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں, پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں, ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں, ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں, تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں. جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہیں, ان کو دنیا کی خبر, ان کی قبر جنت کا باغ ہے. آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, پنکھے بھی ہوتے ہیں, اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے, بند قبر کے اوپر. ارے عقل کے اندھو, اگر یہ ولی تھا, اگر یہ ولی تھا اللہ کا, اس کی قبر سے تو جنت کی, اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, تمہارے پنکھے کی ضرورت. اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا. ٹھیک ہے, لیکن عقل کرو, اگر پنکھا چلانا ہی ہے, سمجھتے ہو اگر جون جولائی چل رہا تو سوراخ تو کرو نا, ہوا کیسے جائے گی؟ بند قبر پہ پنکھا, یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں, من مات وهو يدعو من دون الله ندا, جو اس حال میں مرے, جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو, بناتا ہو, دخل النار, جو اس حال میں مرے, لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ, میرے پنجتن پاک نے وہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے. جو غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا, یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی, یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا, محمد کریم کا فرمان ہے. اگر یقین ہے, اس نبی پر ایمان ہے, اس نبی پر کلمہ پڑا ہے, اس نبی کا نماز میں, آذان میں اس نبی کا نام لیتے ہو تو سنو, یہ نبی کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری حدیث کی کتاب, قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب, من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار, جو اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو, یہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا.
اللہ کے لیے اللہ کا پکارو. کیوں؟ اس نے خود کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ. بندو مجھے پکارو، تمہاری پکاروں کو پورا کرنے والا میں ہوں. غیر اللہ کو پکارنے والے، نبی علی ولی سے مدد مانگنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بزرگ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں. اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، ذرا غور کیجئے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے تیری اس تکلیف کو دور کرنے والا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ موت دینا چاہے، اگر اللہ تجھے غرق کرنا چاہے، اللہ تجھ پہ پریشانی ڈالنی چاہے، کوئی روک نہیں سکتا. کہتا ہے تُسی کتھے مرنا؟ بی بی کا بچہ مر گیا تھا، بی بی 11ویں دیتی تھی، وہ بھاگی بابا کے پاس گئی، پیر صاحب کے پاس گئی، 11ویں والے کے پاس. میرا پتر مر گیا. انہوں نے کہا رب دا فرشتہ آیا لے گیا، میں کی کر سکتا؟ کہتا جی انہیں جانا سی تو تیری 11ویں دینا، مینوں کی فائدہ ہویا؟ کہا اچھا. پیر صاحب نے نیچے سے ڈاری ماری، راستے میں ہی موت کے فرشتے کو پکڑ لیا. اس سے کہا یہ روحوں کی جو تھیلی ہے نا ساری لے جا، ایک دے جا. اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کسی روح کو چھوڑ، اس کا وقت پورا ہوا میں نے اٹھا لیا. کہا چنگا رہے گا ایک دے جا. نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا. کہا اچھا. پھر سب جلال میں آئے، روحوں کی پوری تھیلی چھینی، الٹی کر دی، سارے زندہ ہو گئے. سننے والے نیچے سے نعرہ تکبیر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن ذرا سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے کوئی اس مصیبت کو دور. انڈیا کے ایک چینل پر میں نے خود پیرانے پیر کی کرامت دیکھی. پیرانے پیر کی کرامت. عورت اپنے بیٹے کو تیار کر کے غیر ملک بھیجتی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے نوٹ لے کر آتا ہے، ماں کو خط بھیجتا ہے آ رہا ہوں، پہلے بہن کے گھر جاؤں گا. پیرانے پیر کی کرامت. وہ بہن کے گھر آیا، بہن نے اتنا سونا دیکھا، اس نے کچھ ہدیہ بھی دیا بہن کو. بہن کا رات کو میٹر پھر گیا، لالچ آ گیا، اس نے وہ خنجر مارا اور بھائی کو قتل کر دیا. ماں اس خط کی تاریخ کے مطابق تاریخ دیکھتی رہی، بیٹا نہیں پہنچا. جب وہ پریشان ہوئی بیٹی کے گھر پہنچ گئی کہ اب بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے پاس خط آ چکا ہے. تیرا بھائی آنا تھا اور کہا تھا تیرے پاس آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں وہ آیا نہیں. وہ گھبرا گئی. یہ وہیں پر سوئی جہاں پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، ماں بھی وہیں پر سوئی. رات کو وہ بیٹا اس کے خام میں آیا، کہا اماں میں اتنا مال لایا تھا، تیری بیٹی نے میری بہن نے مجھے قتل کر دیا، خنجر مار کے اور سارا مال چھین لیا. ابھی یہ رو رہی تھی، پیرانے پیر کا تصور کر رہی تھی. اچانک خواب میں پیرانے پیر آگے، ایک روشن بزرگ آگے، اور اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں. اس مردہ کو جس کو یہ لڑکی دفن کر چکی تھی اس کو کہا کہ یہ قبر کھود. اس نے قبر کھودا، وہ واقعی لاش نظر آئی. تو پیر نے آ کے اس کے لاش پر جہاں زخم تھا ہاتھ پھیرا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے بیٹھ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کرتا ہوں پیغام سے سنیے یہ ماجرا، بھائی مراد تاج بہن کا ہے واقعہ، بھائی مراد تاج بہن کا ہے واقعہ. ہے حال ایک گاؤں کا پردرد و غم اثر، کرتی تھی ایک بڑھیا وہاں زندگی بسر. قسمت سے اس غریب کا شوہر گیا تھا مر، بیٹی کی شادی کر دی تھی، بیٹا تھا صرف گھر. کچھ پاسے ذمہ داری نبھانے کے واسطے، پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے. قسمت کی بات خوب چلا اس کا روزگار، گھر لوٹنے لگا وہ بہت ہو کے بے قرار. لکھا یہ ماں کو خط کے نہ کرنا کوئی خطر، میں آ رہا ہوں ساتھ بہت لے کے مال و زر. تاجو بہن کے گھر میں گزاروں گا ایک رات، آ جاؤں گا میں صبح کو، کیا فکر کی ہے بات. تاجو بہن کا جب کہ ملا راستے میں گھر، بھائی مراد ٹھہر گیا ہو کے بے خطر. اس کو خبر نہ تھی ہے ارادہ بہن کا کیا، کھانا تھکا سفر کا تھا فوراً ہی سو گیا. گزری جو
खाक को ताजों ने ली कटार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार। मारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर, एक चीख मार कर वो हुआ खुद से बेखबर। भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। फिर लाश को जमीन में उसने दबा दिया, जो माल था ठिकाने से उसको लगा दिया। जिस वक्त ये मुराद की माँ को मिली खबर, ठहरा हुआ है आके वो अपनी बहन के घर, लाया है अपने साथ बहुत माल और जर, रुखसत वहाँ से होगा वो एक शब गुजार कर। माँ शाद थी कल को मेरा लाल आएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा। जब सुबह को न आया तो हैरत उसे हुई, बेटी के घर का करके इरादा वो चल पड़ी। सदमा जो था सफर का दिया अपनी जान पर, पहुंची बवक्त शाम उसके मकान पर। ताजों से उसकी माँ ने जो पूछा ये नागहा, मुझको खबर मिली थी मुराद आ गया यहाँ। माँ की ये बात सुन के वो घबरा के रह गई, सीने में रूह खौफ से थर्रा के रह गई। फौरन वो बोली तुमको मिली है गलत खबर, होता अगर मुराद तो आता तुम्हें नजर। बुढ़िया के दिल को लाज थी रोशन ज़मीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से। अलकिस्सा अपने पीर की दिल में बसा के याद, जाकर वहीं वो सोई जहाँ दफन था मुराद। बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया, अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा। बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहाँ हूँ वहीं मैं तबाह हुआ। होनी तो बात थी वो हुई गम न कीजियो, जो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाल तेरा देखा, जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। बोली वो चीख मार के ताजो ये क्या किया, लालच में जर के खून बहाया है भाई का। भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी, क्या हश्र में खुदा को यही मुँह दिखाएगी। फिर माल लिपट के लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं सौ जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। बुढ़िया अभी थी गिरियोदारी में मुब्तला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर। रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया, बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया। वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा, बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया। बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को, फिर अपने साथ ले गई घर अपने लाल को। नैरंगी वो बुजुर्ग मेरे दस्तगीर थे,
بغداد والے حضرت پیران پیر تھے، بغداد والے حضرت پیران پیر تھے۔ ارے ایسا ممکن ہوتا میرے نبی کی گود میں ابراہیم آپ کے بیٹے نے دم توڑا یا نہ توڑا؟ آنکھوں سے آنسو گرے یا نہ گرے؟ سائل نے پوچھا آقا آپ ہی رو رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ تو رحمت ہے جو اپنے بیٹے کے لیے میری آنکھوں سے گر رہی ہے۔ ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا، تیرے آقا، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمناک کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے تمہارا پیر، بابا، پیرانے پیر اس مردے کو قبر سے نکال کے اس کے زخم پہ ہاتھ پھیرے، یہ پھر زندہ ہو کر چل پڑے۔ بتاؤ اگر یہ موت و حیات باپوں اور پیروں کے ہاتھ میں ہوتی، نبی کے بیٹے فوت ہوئے، مشرکین نے آپ کو تانا دیتے ہوئے کہا یہ جب کٹا ہے تم کٹا ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کا ذکر نہیں ہوگا، قرآن میں اس کا جواب نازل ہوا۔